لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیت نمبر 205 میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے انسان اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اللہ کے عذاب کا اور اپنے گناہوں کا اور اپنے آخری انجام کا خوف کرتے ہوئے بہت زیادہ بلند آواز سے نہ کرو، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہو، یعنی ایسے لوگوں میں سے تم نہ ہونا جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو آج جو آیت تلاوت کی آیت نمبر 206، تو اس میں یہ بات ذکر کی کہ اگر تم غافلین میں سے ہوگے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا انسانوں، تو تمہارے اللہ کی یاد سے غافل ہونے میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر تم اللہ کی یاد سے غافل ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان الذین عند ربک، اللہ کے ہاں ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی بہت ہی مقرب ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوڑتے نہیں ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ تو اس سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ تو اس سے بالاتفاق فرشتے مراد ہیں۔ کون مراد ہے؟ فرشتے مراد ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے رب کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، جگہ سے پاک ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ آپ کے رب کے پاس ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی رب کی رحمت کے قریب، رب کی رحمت کے قریب ہیں، اور جو اللہ کی رحمت کے قریب ہو وہ گویا اللہ کے پاس ہے، وہ گویا کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے تو وہ اللہ سے بھی دور ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے بھی دور ہے۔ اور لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کو چھوڑتے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔
وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کو آیت سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 آیتیں ہیں جن میں سجدے کا ذکر ہے، اور یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے۔ کون سجدہ کہلاتا ہے؟ اور سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں گے یا اس آیت کو سنیں گے تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ صرف دیکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک آیت سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ آیت سجدہ ہے، اگر میں صرف اس کو ایسے دیکھوں تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اگر پڑھوں گا یا سنوں گا تو پھر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ترجمے کی صورت میں بھی احتیاطاً سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ سجدہ تلاوت واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا قرأ ابن آدم سجدۃ فسجد اعتزل الشیطان، کہ جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے انسان سے دور ہو جاتا، جدا ہو جاتا ہے۔ یبکی، اور رو رہا ہوتا ہے، اور روتے روتے ساتھ کہتا ہے یقول یا ویلا، کہتے ہیں ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہت افسوس کرتا ہے اور روتا ہوا انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس سے روایت ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد، کہ انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس نے سجدہ کیا تو فلہ الجنہ، تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ کس کا مستحق ہو گیا؟ جنت کا مستحق ہو گیا۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، اور کہتے ہیں مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، تو فَلِيَ النَّارِ، تو میرے لیے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ تو ان احادیث کی بنا پر، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ہمیشگی کرتے تھے، یعنی جب بھی آیت سجدہ تلاوت کرتے تھے تو ہمارے پیارے نبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ اکبر، اس لیے سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہیں، اور کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ اگر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں۔ ایسے ہاتھ اٹھانے نہیں جیسے نماز کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدہ کرنا ہے اور 3 دفعہ اس میں تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ایک اس آیت سجدہ کی دعا بھی آتی ہے ایک حدیث پاک میں، وہ دعا یہ ہے اللہم احطط عنی بہا وزرا، اے اللہ اس سجدے کی برکت سے مجھ سے بوجھ کو دور کر دے، واکتب لی بہا اجرا، اور اس سجدے کے بدلے میرے لیے اجر لکھ دے، واجعلھا لی عندک ذخرا، اور میرے لیے اس سجدے کو اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، یعنی آخرت مجھے اس کا اجر اور ثواب عطا فرما۔ یہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو صرف تسبیح پڑھے سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دعا حدیث پاک میں یہ اگر سجدے میں پڑھ لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور سجدہ کرنا ہے اور سجدے سے اٹھنا ہے، اس کے بعد پھر سلام بھی نہیں پھرنا، اس طرح سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نیت ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، اور وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری شرائط آیت سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ جب سجدہ تلاوت کریں گے تو اس وقت بھی باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور وقت کا ہونا، اور نیت ہونا کہ میں یہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ بس 3 اوقات میں سجدہ نہیں کرنا ہے، جیسے 3 اوقات میں نماز پڑھنا وہ درست نہیں ہے۔ ایک جس وقت سورج نکل رہا ہو، دوسرا اس وقت جس وقت سورج بالکل اوپر ہو زوال کے وقت، اور تیسرا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت سجدہ کرنا من ہے۔
آپ تلاوت کر سکتے ہیں اس وقت، باقی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی مطلب پوچھتے ہیں سوال نا کہ اگر سورج غروب ہو رہا ہو جی عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا، تو جنازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جنازے میں سجدہ نہیں ہے، جنازے میں سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ منع ہے ان 3 اوقات میں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت سجدہ نہ کریں، اس وقت سجدہ نہ کریں۔ یہ اس آیت کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں جب بھی آیت سجدہ ہم پڑھیں تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اس سے مراد فرشتے ہیں، بے شک وہ فرشتے عند ربک، جو آپ کے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت